الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 37 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے آیت 36 کا خاتمہ اس پر ہوا تھا کہ تمہیں اب لڑنا ہے، لیکن لڑائی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے حدود ہر لحاظ سے ملحوظ رہنے چاہیے. چنانچہ خاص طور پر توجہ دلائی کہ حرام مہینوں کی حرمت اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں تمہاری طرف سے کوئی اعتداء، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. مسلمان کا کام یہی ہے کہ وہ اگر مسلمان ہے تو پھر جنگ و جدال کے موقع پر بھی حدود الہی کو پیش نظر رکھے. اس میں خاص طور پر یہ اسلوب اختیار کیا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان 4 مہینوں میں کسی کے خلاف اقدام سے اپنی جان پر کوئی ظلم نہ کر بیٹھو. یعنی یہ نہیں کہا کہ ان میں اقدام نہ کرو، یہ بتایا کہ اگر اقدام کرو گے تو اس کا نتیجہ اپنی جان پر ظلم کرنے کا نکلے گا، یعنی اس پر اللہ کا مواخذہ ہوگا. اور جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، جب اللہ کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، تو پھر انسان کو اس کے لیے مسئول ٹھہرایا جائے گا، وہ مواخذے میں آ جائے گا، اور یہ چیز گویا اپنی جان پر ظلم اٹھانا ہے. تو اس میں یہ تنبیہ فرمائی اور آخر میں یہ کہا کہ اپنی جمعیت میں انتشار نہ پیدا ہونے دو. یہ مشرکین دین سے، دین کی ہدایت سے واقف نہیں ہے، لیکن بالکل اکٹھے ہو کر اپنے مقاصد کے لیے برسر جنگ ہیں. تم بھی اسی طرح اپنی جمعیت کو محکم رکھو اور اللہ کے حکم پر یہ جنگ کرو. اور پھر تنبیہ فرمائی تھی کہ زیادتی کسی طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو زیادتی سے بچنے والے ہوں. اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ پیچھے جس قتال کا حکم دیا گیا ہے وہ اگرچہ خدا کا عذاب ہے، یعنی اس میں اصل قتال نہیں تھا، اصل چیز قتل عام کا حکم تھا. اللہ تعالیٰ نے اگر وہاں پر کوئی رعایت فرمائی تو اس میں بھی یہ پہلو واضح کر دیا کہ لوگوں کو محکوم بنا کر رکھا جائے گا اور وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے کر اس محکومی کا اعتراف کریں گے. تو یہ خدا کا عذاب تھا. وہ اگرچہ خدا کا عذاب ہے لیکن اس میں بھی حرام مہینوں کا لحاظ ضروری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب تمہارے ذریعے سے ایک کام کر رہے ہیں تو جو قانون ہیں، جو قاعدے ہیں، جو حدود ہیں وہ ملحوظ رہیں گے. تاہم ان کے حدود حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے جنگ لازماً کی جائے گی. یعنی حدود کا لحاظ رکھا جائے گا، اس کی بنیاد پر جنگ سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتے. اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، جنگ لازماً کی جائے گی اور یہ جنگ مشرکین سے من حیث الجماعت ہوگی. یعنی یہاں اب کسی کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے. یہ معلوم ہے کہ 3 بڑے ادوار آئے ہیں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک جب بدر وغیرہ کا معرکہ ہوا اس وقت بھی سب مسلمانوں سے تقاضا کیا گیا کہ وہ میدان میں اتریں، اللہ کے رسول کی مدد کریں، اور اللہ نے ان کا انتخاب جس مقصد سے کیا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کریں. اس وقت بھی کسی کے لیے رخصت نہیں تھی. پھر وہ دور آیا کہ جس میں اس نوعیت کی صورتحال نہیں رہی. اس میں مسلمانوں کی مدد کے لیے سریے بھیجے جاتے تھے، غزوات بھی ہوئے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے. بعض موقعوں پر بعض صحابہ کی سرکردگی میں لوگوں کو بھیجا بھی گیا.
لیکن اس وقت یہی تقاضا تھا کہ یہ ایک خیر کا کام ہے، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، جو لوگ اس کے لیے اپنی خدمات پیش کریں گے اللہ کے ہاں ان کا اجر غیر معمولی ہے، تاہم سب لوگوں سے اس کا تقاضا نہیں ہے۔ اور پھر یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ جس میں پھر یہ کہا گیا کہ اب یہ نفیر عام کا موقع ہے، یعنی تبوک کے موقع پر بھی یہی تھا، جب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہوئے اس وقت بھی یہی تھا، تو اس طرح کے موقعوں پر پھر ایک مرتبہ یہ بتا دیا گیا کہ سب کو نکلنا ہے اور سب کو اس راہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے اسے پورا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جنگ مشرکین سے من حیث الجماعت ہوگی، کافہ لڑو گے تم، سب کے سب، اس میں کسی کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، اس میں کسی رشتہ و قرابت، کسی دوستی اور کسی سیاسی، معاشرتی یا معاشی مفاد کی بنا پر کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا آخری فیصلہ ہے۔ یہ جنگ کفر کے استیصال کے لیے ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ ان کے لیے سزا ہے، اور جزیرہ نما عرب کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہاں اب ایک ہی دین ہوگا، اس لیے یہاں کفر کا استیصال کر دیا جائے گا، خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس جنگ کا مقصد یہ ہے، اس لیے اس پہ اس نوعیت کے تمام تعلقات بالائے طاق رکھ دیے جائیں گے۔ یہی ایمان و اسلام کا تقاضا ہے۔ یہ بات ہے جو بیان کی گئی ہے کہ اب یہاں پر کسی کے لیے کوئی رخصت کا سوال نہیں ہے۔ یہ بتانے کے بعد اب اس نسی پر تبصرہ کیا، یعنی جس میں مہینوں کو آگے پیچھے کر کے اللہ کے قانون کی زد سے اپنے آپ کو بچانے کی صحیح کی جاتی تھی۔ فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ ویحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ارشاد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کا ہٹا دینا، جس کو نسی کہتے تھے، یعنی مہینوں کو جیسے کہ وہ قدرت کے قانون کے مطابق آتے ہیں اپنی جگہ سے تبدیل کر دینا۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کا ہٹا دینا ان کے کفر ہی میں ایک اضافہ ہے، جس سے یہ منکرین گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ یہ تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بتایا کہ یہ لوگ اس سے پہلے بھی دین میں بہت سی بدعتیں داخل کر چکے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک بدعت ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، اصل میں نسی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جو متن میں لفظ آیا ہے وہ ہے نسی، انما النسی۔ اصل میں نسی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ عرب جاہلیت کی اصطلاح ہے، یعنی اسلام سے پہلے کے عرب میں یہ لفظ اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوتا تھا۔ اس کے دو طریقے تھے، ایک یہ کہ کسی کے خلاف لڑائی چھیڑنا پیش نظر ہو تو حرام مہینے کی جگہ حلال مہینہ رکھ کر لڑائی کو جائز کر لیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کہہ رکھا ہے نا کہ ذی قعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں لڑائی نہیں ہوگی، اسی طرح رجب میں نہیں ہوگی۔ اب آپ کو لڑائی کرنی ہے، یعنی لڑائی کرنے پر آپ اپنے کسی مفاد کی وجہ سے آمادہ ہیں، تو کیا کیا جائے؟ اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ نہیں ہوگی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے 4 مہینے حرام کیے ہیں تو ہم اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، اس کی جگہ اگلے مہینے کو حرام کر لیں گے، یعنی یہ گویا تبادلہ کر لیا جاتا تھا۔ اس کو نسی کہتے تھے۔ یہ عرب جاہلیت کی اصطلاح ہے۔ اس کے 2 طریقے تھے، ایک یہ کہ کسی کے خلاف لڑائی چھیڑنا پیش نظر ہو تو حرام مہینے کی جگہ حلال مہینہ رکھ کر لڑائی کو جائز کر لیا جائے۔ دوسرے یہ کہ تجارتی اغراض کے لیے، یعنی دوسرا مسئلہ کیا پیدا ہوتا تھا، ایک یہ ہے کہ لڑائی چھیڑنا پیش نظر ہے، حرام مہینہ سامنے آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی نے جو حکمت اس میں ملحوظ رکھی ہے وہ اصلاً تو یہی ہے کہ حج کے لیے، عمرے کے لیے راستے صاف رہیں، لیکن اس کا ایک ضمنی فائدہ یہ ہوتا تھا کہ محض لڑائی کا رک جانا ہی لڑائی کے مستقل طور پر رک جانے کا باعث بن جاتا تھا۔ یعنی ایک وقفہ آتا تھا تو جو گرما گرمی کی صورت پیدا ہوئی ہوتی تھی اس میں لوگ کچھ ٹھنڈے ہو جاتے تھے، اس میں کچھ لوگ مصالحت کے لیے آگے بڑھتے تھے،
ظاہر ہے کہ اس طرح کی بہت سی حکمتیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ تو یہ حضرات اس میں کیا کرتے کہ حلال مہینہ رکھ کر جائز کر لیتے۔ دوسرا مسئلہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا یہ پیش آتا تھا کہ اب قمری مہینوں کے لحاظ سے حج کبھی اس موسم میں آئے گا، کبھی دوسرے موسم میں آئے گا۔ عبادت کی حیثیت سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، بلکہ اس میں خیر ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر موسم کے لحاظ سے لوگ اپنے طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے کب حج کے لیے جانا، عمرے کے لیے جانا مناسب ہوگا۔ ان حضرات کا مسئلہ یہ تھا کہ اسی موقع کے اوپر تجارتی قافلے آتے تھے، بڑے بڑے بازار لگتے تھے اور اس میں خرید و فروخت ہوتی تھی، اس پر اثر پڑ جاتا تھا، یعنی موسم کا اثر پڑتا تھا، تو اس میں بھی یہی کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ تجارتی اغراض کے لیے قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں کبیسہ کا ایک مہینہ بڑھا دیا جائے۔ تو 11 دن اور کچھ گھنٹے ہوتے ہیں قمری سال کے، ان کو اگر آپ 3 مہینے تک مؤخر کر لیں، 3 سال تک تو ایک مہینہ کم و بیش ہو جاتا ہے، وہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ حج کے مہینوں میں تبدیلی نہیں آتی تھی، قافلوں کے لیے آنا، تجارت کرنے والوں کے لیے آنا آسان ہوتا تھا، اور ایک ہی مہینے میں ان کے لیے کسی تجارتی طور پر یعنی نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا تھا۔ یہ 2 طریقے تھے جو اختیار کیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نسی ہے، یعنی یہ خواہ وہ طریقہ اختیار کرو یا یہ طریقہ اختیار کرو، یہ ان کے کفر میں اضافہ ہے۔ یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کر لیا کہ اللہ کو مانتے تو ہیں کہنے کو، لیکن حقیقت میں اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کو جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح نہیں مان رہے، تو جو کفر ان کے باطن میں ہے یہ اسی میں اضافہ ہے، جس سے یہ منکرین گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ اس پر حاشیہ ہے، نسی کا یہ طریقہ اہل عرب اس لیے اختیار کرتے تھے کہ اس طرح کاروباری مفادات بھی محفوظ رہتے تھے اور حرام مہینوں کی تعداد بھی پوری ہو جاتی تھی جو دینداری کا تقاضا تھا۔ یعنی وہی بات ہے کہ دین بھی ہاتھ سے نہ جائے اور دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے، لیکن قرآن نے اسے کفر میں ایک اور اضافہ قرار دیا، یعنی یہ ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ کفر میں ایک اور اضافہ ہے۔ ان کے رویے اس سے پہلے کفر میں اضافے کا باعث بنتے رہے ہیں، یہ بھی اس میں ایک اضافہ ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جس دین سے وہ پہلے ہی بڑی حد تک منحرف تھے۔ اصل میں تو یہ ایک مسلمان قوم تھی، سیدنا اسماعیل کی اولاد تھے، اور جو ابراہیمی دین کی روایت چلی آ رہی تھی اسی کے مطابق نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، عمرہ کرتے، اور اس طرح دین کے تمام مراسم بجا لاتے تھے۔ یہی ان کا پس منظر تھا، لیکن بہت سی چیزوں میں بدعت داخل کر چکے تھے، شرک کی روایت قائم ہو چکی تھی، بت پرستی شروع ہو گئی ہوئی تھی، تو بہت سی چیزوں میں انحرافات پیدا ہو گئے تھے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جس دین سے وہ پہلے ہی بڑی حد تک منحرف تھے، ان کی یہ ہیلے بازی، یعنی پہلے ہی دین کی بہت سی چیزوں میں بدعت داخل کر چکے تھے، یہ ہیلہ بازی جو کی تو یہ اس سے مزید انحراف کا باعث بن جاتی تھی۔ جب آپ دین میں ہیلے تلاش کرتے ہیں تو دین کی روح ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دین تو باطن کے اخلاص کا نام ہے۔ دین میں جس تقاضا کیا گیا ہے وہ ہے جس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ مخلصین لہ الدین، یعنی اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرو، اس میں کوئی نفس کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ آدمی یہ فیصلہ نہ کر لے کہ مجھے دین کو جاننا ہے جس طرح کا جاننے کا حق ہے، مجھے اپنے تمام تعصبات اور اپنی خواہشات کو الگ رکھ کر سمجھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور پھر دیانتداری کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر یہ نہ کرنا ہو تو آدمی کوئی اور راستہ اختیار کر لے، اللہ کے دین میں ہیلے بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ کہا ہے کہ یہ ہیلے بازی اس دین سے جس میں یہ پہلے ہی بدعتیں ایجاد کر چکے ہیں مزید انحراف کا باعث بن جاتی تھی۔ فرمایا کہ اس سے یہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن الٹا اس کے قانون کی زد میں آ جاتے ہیں اور گمراہی کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔
یعنی جب کوئی شخص ہیلا کرتا ہے یا کوئی قوم ہیلے بازی اختیار کرتی ہے تو اصلاً تو وہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ خدا کی گرفت سے بچے. یعنی خدا نے اگر طے کر رکھا ہوا ہے کہ 4 مہینے حرام ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ کریں گے نا، یہ پوچھیں گے کہ کیوں تم نے جنگ کی اس میں. تو ہم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا خدا کی گرفت سے بچنے کے لیے، تو فرمایا کہ یہ اس سے زیادہ گرفت میں آ جاتے ہیں. یعنی اگر عام حالات میں غلطی کرتے، کوتاہی کرتے یا حکم کی خلاف ورزی کرتے تو محض حکم کی خلاف ورزی ہوتی. اب یہاں حکم کی خلاف ورزی بھی ہو گئی اور اللہ کو دھوکہ دینے کے ایک اور جرم کا اضافہ بھی ہو گیا، دونوں چیزیں مل گئیں. لیکن الٹا اس کے قانون کی زد میں آ جاتے ہیں اور گمراہی کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. یہ مزید فرمایا کہ یضل بہ الذین کفروا، گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، یہ اس طرح اس کے حوالے کیے جاتے ہیں. کیونکہ انسان اگر غلطی کرتا ہے یا غلطی کھاتا ہے یا کسی موقع کے اوپر کمزوری دکھاتا ہے یا اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں توبہ کے، استغفار کے، لوٹنے کے سارے دروازے کھلے رہتے ہیں. انسان کی فطرت ہی ایسی ہے. وہ جب ہیلے بازی پر اتر آتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ دین اس کے لیے اپنی ذات میں مذاق بن کے رہ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر صرف وہ ایک گناہ نہیں رہتا بلکہ وہ گناہ در گناہ کی زندگی ہوتی ہے جس میں آدمی کو گناہ کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ حادثہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو گمراہی اس طرح ہوتی. خدا کا قانون یہی ہے کہ جو لوگ دین و شریعت کے معاملے میں ہیلا بازی کے طریقے اختیار کریں وہ کبھی راہ یاب نہیں ہوتے. یعنی آدمی اگر گناہ میں مبتلا ہوا تو راہ پا سکتا ہے، علم کی غلطی میں مبتلا ہوا تو راہ پا سکتا ہے، لیکن ہیلا بازی اختیار کر کے وہ اپنے لیے راہ پانے کو ہمیشہ کے لیے بند کر لیتا ہے. اللہ انہیں خود ان کے پیدا کیے ہوئے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کا ہاتھ پکڑتا ہے، ان کو غلطیوں سے نکالتا ہے، ان کے لیے راستے ہموار کرتا ہے. اللہ کی اس توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں اس طرح کے لوگ. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. تو اس کو بیان کیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نسی کیا ہے، مہینہ آگے کر لیا، مہینہ پیچھے کر لیا. نہیں، یہ بڑی بدترین ہیلا بازی ہے، اللہ کے حکم سے فرار کا بدترین راستہ ہے. اس کا نتیجہ ضلال بعید ہے، دور کی گمراہی ہے. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ کسی سال یہ حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام ٹھہراتے ہیں. یعنی میں نے جو وضاحت کی اس کو قرآن نے خود بھی بیان کیا ہے کہ یحلونہ عاماً و یحرمونہ عاما. اور اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ. اور کسی سال اس کو حرام ٹھہراتے ہیں تاکہ خدا کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر کے خدا کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال بنا لیں. یہ وہ کارنامہ تھا جو ان کے مذہبی لوگ انجام دیتے تھے. لیڈر اور رہنما ان کی رہنمائی کرتے اور یہ بتاتے کہ اس طرح سے آسانی کے ساتھ اللہ کے حکم کو ٹالا جا سکتا ہے. یہ طریقہ تھا. تو اس لیے اس کو بہت ہی سختی کے ساتھ روکا بھی، مسلمانوں سے کہا کہ اس کا کبھی خیال بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بتا دیا کہ اس کو کوئی چھوٹی غلطی نہ سمجھو، یہ اصل میں اللہ کو دھوکہ دینے کا جرم ہے اور یہ بڑا بدترین جرم ہے. دین میں اس طرح کی چیزوں کی گنجائش نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے. یعنی کتنا برا ہے یہ معاملہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر شخص ان میں سے تنبیہ کر رہا ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہو. یعنی اگر تم نے لڑنا ہی ہے تو لڑو، اللہ کی نافرمانی ہوگی، معافی مانگ سکتے ہو، لیکن یہ کیا کر رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. لیکن بجائے اس کے کہ یہ اس دھوکے کو، اس ہیلے بازی کو سمجھتے، یہ خیال کرتے کہ یہ تو ہم نے بڑی فقاہت کا ثبوت دیا ہے، دین کے بڑے اچھے فہم کا ہم نے نمونہ پیش کیا ہے. تو میں نے لکھا ہے یعنی اس ہیلا بازی کو بڑی فقاہت سمجھتے ہیں. خیال کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑا فقیہ آدمی ہے جس نے رستہ نکال کے ہمیں دکھا دیا ہے، لیکن نہیں جانتے کہ یہ آخری درجے کی بدعملی ہے
جو شیطان نے ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دی۔ تو اس کو بیان کیا ہے کہ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ یہ شیطان نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو وہ راہ یاب نہیں کرے گا۔ یعنی یہ اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہوں تو حقیقت میں منکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب دل اس طرح منکر ہو جائیں تو پھر راستہ نہیں دکھاتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ راہ یابی کے لیے، راستہ پانے کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کی توفیق ان کو ملتی ہے جو اس کے قانون کے مطابق راستہ پانے کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ وہ راستہ پانے کے لیے اپنے باطن میں بےتابی محسوس کرتے ہیں، صحیح چیز کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی سچی طلب کے ساتھ اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر کسی موقع پر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کو ایک بندہ مومن کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور طالب علم کی حیثیت سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہو تو اللہ کی توفیق ملتی ہے، اللہ تعالیٰ خود رہنمائی فرماتے ہیں، وہ ہاتھ پکڑتے ہیں، غلطیوں سے نکالتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کا باطن خالص نہ رہے اور وہ اس طرح بظاہر ایمان کا اظہار کر رہا ہو، اللہ کی فرما برداری کی نمائش کر رہا ہو، لیکن حقیقت میں کفر اختیار کر چکا ہو، تو فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو وہ راہ یاب نہیں کرے گا، یعنی ان کے لیے اللہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر تیسرا شذرہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس سورہ میں چونکہ معاملات وقفوں سے پیش آئے ہیں، اس لیے یہ شذرات کی صورت میں نازل ہوتی رہی، یعنی ایک حصہ نازل ہوا، اس میں ہدایات دی گئیں، کسی چیز پر تبصرہ کیا گیا، پھر کچھ چیزیں ہیں جن کے لیے اب انتظار کرنا ہے، جب وہ موقع آ گیا تو پھر اگلا شذرہ شروع ہو گیا۔ لیکن چونکہ معاملہ ایک ہی ہے، صورتحال ایک ہی ہے، موقع ایک ہی ہے، مضمون ایک ہی ہے، تو اس لیے وہ شذرات ایک ترتیب کے ساتھ سورہ میں جمع کر دیے گئے اور اس سے اس سورہ کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا ہے۔ تو اب اس کے بعد یعنی آیت 37 کے بعد آیت 38 سے چوتھا شذرہ شروع ہو رہا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ چوتھا شذرہ ہے اور 9 ہجری میں کسی وقت نازل ہوا ہے۔ یعنی جو اب فاصلہ اس میں پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کا ابتدائی حصہ صلح حدیبیہ کے بعد اور مکے کی فتح سے پہلے نازل ہوا، بلکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی قریش نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی نہیں کی، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اس سے پہلے نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک وقفہ آیا ہوگا، پھر اس میں مہلت دی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دوسری ہدایات دیں، یہاں تک کہ پھر وہ شذرہ آیا کہ جس کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ تمہیں پیچھے کہا گیا تھا کہ اگر یہ اپنے معاہدے کو توڑ دیں، تو اب انہوں نے توڑ دیا ہے۔ تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ یہ کچھ وقفے کے بعد ہوا، یعنی ہدایت کی گئی اور پھر تو معاہدہ توڑنے کے بعد اب کیا ہدایات ہیں، پھر وہ زیر بحث آ گئیں۔ بالکل اسی طریقے سے معاملہ ایک ہی ہے، مضمون ایک ہی ہے، وہی بات چل رہی ہے، لیکن اس بات کے کہنے کے مواقع سال 2 سال کے عرصے میں آئے ہیں، اس وجہ سے سورہ بھی اپنے نزول کے لحاظ سے ایسے ہی تقسیم ہو گئی ہے، اس لیے یہ شذرات میں نازل ہوئی۔ تو یہاں سے اب جو شذرہ شروع ہو رہا ہے اس کے مضمون پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 9 ہجری میں کسی وقت نازل ہوا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ یعنی یہ جو کسی حصہ آیات یا قرآن مجید کے کسی حصے میں ہم متعین کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات کوئی ایسا واقعہ یا ایسا اشارہ ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس موقع کی بات ہے، اور یہی سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے اس کے زمانہ نزول کو سمجھنے کا۔ ورنہ روایات میں تو ایک ہی سورہ ایک ہی موقع، وہ 5 میں نازل ہوئی، وہ 6 میں ہوئی، وہ 7 میں ہوئی، آپ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ سورہ میں تدبر کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کس دور کی بات ہے، کب ہو رہی ہے۔
اس لیے کہ جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے اس سے ہم واقف ہیں. یعنی یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کتنے برس گزارے ہیں، ہجرت کب کی ہے، بدر کب ہوئی ہے، احد کب ہوئی ہے، احزاب کا موقع کب آیا ہے، مکہ کب فتح ہوا ہے، تبوک کے لیے کب گئے ہیں. تو یہ واقعات چونکہ بالکل ایک ثابتہ تاریخ بن چکے ہیں، اس وجہ سے کوئی دقت نہیں ہوتی ان کو متعین کرنے میں. تو یہاں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ کوئی 9 ہجری کا زمانہ ہے. یہ چوتھا شجرہ ہے اور 9 ہجری میں کسی وقت نازل ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے. یہود و نصارہ اور مشرکین کے خلاف اعلان جنگ کے بعد یہاں سے روئے سخن اب منافقین کی طرف. یہ سورہ دینونت کی سورہ ہے، جزا و سزا کی سورہ ہے. اس سے پہلے آیت 37 تک یہ بتایا گیا کہ مشرکین عرب کا کیا معاملہ ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اہل کتاب کا کیا معاملہ ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا. اب منافقین زیر بحث ہے، یعنی یہ تیسرا گروہ ہے. اور سورہ کے آخر تک اب منافقین یا وہ کمزور مسلمان کہ جو اپنے رویوں کی وجہ سے منافقین کے قریب ہو جاتے تھے اگرچہ وہ منافق نہیں تھے، ان کی باتیں، ان کا انجام، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہاں کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، ان کے گناہوں کی معافی کا کوئی امکان ہے یا نہیں، یہ سب زیر بحث آئے گا. اور اس سے بالکل وہ تصویر سامنے آ جائے گی کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ کن قاعدوں اور کن اصولوں کو پیش نظر رکھ کر معاملہ کریں گے. تو یہ چوتھا شجرہ ہے اور 9 ہجری میں کسی وقت نازل ہوا ہے. یہود و نصارہ اور مشرکین کے خلاف اعلان جنگ سے بعد یہاں سے روئے سخن اب منافقین کی طرف ہے اور سورہ کے آخر تک انہی کا تعاقب فرمایا ہے. استاذ امام لکھتے ہیں اس سے پہلے منافقین کے رویے پر جو تنقید بھی ہوئی اس کا لب و لہجہ نرم رہا ہے. یعنی اس سورہ سے پہلے بھی منافقین زیر بحث آئے ہیں، دوسری صورتوں میں بھی ان کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، لیکن لب و لہجہ نرم رہا ہے. لیکن اس سورہ میں جس طرح مشرکین اور اہل کتاب کے باب میں آخری فیصلے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اسی طرح منافقین کے بارے میں بھی ایک قطعی فیصلہ سنا دیا گیا ہے تاکہ ان میں سے جن کے اندر توبہ اور اصلاح کی کوئی صلاحیت باقی ہے وہ توبہ اور اصلاح کے بعد اسلامی معاشرے کے صالح جز بن جائے. اسلام میں پہلی چیز یہی ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ داروگیر کر دی جائے، لوگوں کو توبہ کی دعوت دی جائے، رجوع کی دعوت دی جائے، اپنی اصلاح کی دعوت دی جائے. تو پہلا مقصود یہی ہے کہ جن کے اندر توبہ اور اصلاح کی کوئی صلاحیت باقی ہے وہ توبہ اور اصلاح کے بعد اسلامی معاشرے کے صالح جز بن جائیں، اور جو بالکل مردہ ہو چکے ہیں وہ خس و خاشاک کے اس ڈھیر میں شامل ہو جائیں جس کے صاف کر دینے کا آخری فیصلہ قدرت کی طرف ہو چکا ہے. یعنی اب چونکہ فیصلہ سنانا ہے اور اس فیصلے میں ہر ایک کو الگ الگ کر دینا ہے، جیسے قیامت میں ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے گروہوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ان کو پہلے الگ کر دیا جائے گا. تو یہ جو قیامت میں یا حشر میں ہونا ہے وہ یہاں کیا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے مشرکین کی جماعت، یہ ہے اہل کتاب کی جماعت، اور اب ان کو بھی الگ کرنا ہے. یعنی یا اپنی اصلاح کریں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں، اور یا پھر ادھر آ جائیں، کھل کر ادھر آ جائیں تاکہ ان کے لیے بھی اللہ کا فیصلہ سنا دیا جائے. یہ چیز پیش نظر ہے جس کو سامنے رکھ کر اب اس شجرے میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے. تو ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذ ثاقلتم الی الارض. ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے. اسلوب کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ منافقین کو براہ راست بات کہی جائے گی، بلکہ ساری مسلمانوں کی جماعت کو اس کا حصہ ہیں، خطاب کر کے روئے سخن ان کی طرف ہوگا اور بعض ہدایات دی جائیں گی، تجزیہ کیا جائے گا، حقائق واضح کیے جائیں گے. ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ جو خطاب کیا گیا ہے بحیثیت جماعت ہے، ان میں مخلصین بھی ہیں اور ان میں وہ کمزور لوگ بھی ہیں. اور اب چونکہ ایک امتحان، آخری امتحان برپا کر دیا گیا اور بڑا امتحان ہے کہ اپنے اعزہ، اپنے اقربا،
اپنے دوست، اپنے احباب جن سے کاروباری تعلقات بھی رہے ہیں، ان کے خلاف اٹھو اور اللہ کی سنت کا ان پر اطلاق کرو۔ تو فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین پر ڈھیر ہوئے جاتے ہو۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو ڈھیر ہوئے جاتے تھے۔ تو ان کا جو رویہ سامنے تھا، اس رویے کو، یعنی نفاق تو دلوں کے اندر تھا، رویہ سامنے تھا، اسی کو بنیاد بنا کر، اسی کو ایک وصف کے طور پر بیان کر کے خطاب شروع کر دیا ہے۔ اصل میں اس ساکلتم الی الارض کے الفاظ ہیں، ان میں اگر غور کیجئے تو قرآن نے اس حالت کی تصویر کھینچ دی ہے جسے بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی اب گویا اس پوری جماعت میں نام لیے بغیر وہ لوگ سامنے آ گئے ہیں جن کو یہاں بیان کرنا مقصود ہے۔ تو اس طرح یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون لوگ ہیں جن سے اب گفتگو ہوگی، اور یہی لوگ اب آخر تک زیر بحث رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔